بھائی بچوں کو بھی اپنے ٹائم دیا کریں، ضرور ضرور، یہ بہت ضروری ہے۔ آ گئے ہیں اور ابھی مغرب کی اذانیں ہو گئی ہیں، اور یہاں پہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا چلوں، حدیث ہے۔ میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں سب؟ ویلکم ٹو عید سیکنڈ ڈے۔ یار عید کا دوسرا دن اسٹارٹ نہیں ہوا تو اینڈ ہونے والا ہے بھئی۔ یار ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ 1 منٹ میں آیا، ٹائم دیکھ کے آیا۔ A few moments later. ٹائم نہیں بتاؤں گا کیونکہ اتنا زیادہ ٹائم گزر گیا اور اب ویلاگ سٹارٹ ہو رہا ہے ہمارا۔ نہیں یار ٹائم نہیں بتانا، آپ لوگ کہیں گے یار اتنی لیٹ ویلاگ سٹارٹ کیا، یار آدھا دن گزر چکا ہے، اب کیا کریں۔ لیکن بھائی کل کی تھکاوٹ ابھی تک نہیں اتری، کل پورا دن پھر صفائیاں اور پھر سب کچھ کر کے رات کو سویا، اور صبح بھی عجیب سی تھکاوٹ تھی جو اتر نہیں رہی تھی۔ ابھی جا کے کچھ فریشنس آئی تو میں نے کہا چلو یار سٹارٹ کرتے ہیں، تو امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو یار جو ولاگنگ میں جو مجھے مشکل چیز پیش آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو پرانے یوٹیوبرز ہو جاتے ہیں ان کو تو مسئلہ نہیں ہوتا ہے یار، وہ کھلے عام جو ہے نا ہر جگہ جا کے اونچی آواز سے بولنا اور ویڈیوز بنا لیتے ہیں، لیکن جو نئے ہوتے ہیں ان کا وہی حال ہوتا ہے جو آج کل میرا حال ہو رہا ہے۔ اسپیشلی جو اپنا ایریا ہے اس میں بولنا بہت مشکل ہوتا ہے یار، لوگ آپ کو کیا سمجھتے ہو، پھر جب آپ ایک نئی طرح جو ہے نا لوگوں کے سامنے آتے ہو تو بڑا ہی عجیب سا لگتا ہے۔ خیر آہستہ آہستہ یہ بھی دور ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن یار ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ کیا بتاؤں، ڈر بہت لگتا ہے کیونکہ میری ایک نیچر ہے، دوسری ہے کیونکہ مجھے بولنے میں یار کوئی ایسی بات نہ ہو جائے۔ میں یہ سوچتا ہوں یار اگر خدا نہ خواستہ، ہر کسی کی موت تو لکھی ہوئی ہے، کل اگر میں مر جاتا ہوں تو میرے پیچھے جو کچھ میری ویڈیوز ہوں گی ان میں کیا چیز ہوگی، یہ نہ ہو کہ میں مرنے کے بعد کوئی ایسی چیز میری ہو جو اس کی وجہ سے یار مجھے عذاب ہو سکتا ہے یا مجھے مسئلہ ہو آخرت میں میرے لیے۔ تو کیا ایسے بہت سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا، آسان نہیں ہے یار۔ کچھ لوگ تو بنا لیتے ہیں فنی ولاگز وغیرہ، لیکن بھائی اٹس ناٹ ایزی، ٹھیک ہے، خاص طور پہ میرے لیے۔ اور تم کہاں بھاگ رہے ہو، اڑ گئے سارے۔ خیر تو یہ ہے کہ بہت سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے کہ ایک بات کو یا کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کی غیبت نہ ہو جائے اور کسی پہ تنقید ایسی نہ ہو جس سے اس کو تکلیف ہو۔ تو خیر بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں خود سب کو احتیاط ہی کرنی چاہیے، اس لیے میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اس لیے بہت سوچ سمجھ کے مجھے کنٹینٹ بنانا پڑتا ہے اور بات چیت کرنی پڑتی ہے۔ یہ بڑی اچھی بات کہی آپ۔ تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آتی ہوگی، فائدہ بھی ہوتا ہوگا، کیونکہ میرا تو مقصد یہ ہے کہ یار آپ لوگوں کو وہ چیزیں بتاؤں جو فائدے کی چیزیں ہوں، یعنی جس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہو، ایسی خالی ولاگ نہ ہو تو جس میں ہنسنا ہی ہو، خالی ہنسی مذاق بھی چلتا رہے گا، ہاں آگے انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آنے والی، لیکن فنی اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ فائدہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ کیا دیکھا آپ نے پیچھے؟ دیکھ لیا یہ ساری؟ چلو یار آپ کو آج میں اپنی لائبریری دکھاتا ہوں تھوڑی بہت، اور جو یہاں پہ ہوا ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ آپ کے بھائی کی لائبریری ہے اور یہ بہت چھوٹی ہے، آدھی بکس تو میں دے چکا ہوں، اس میں سے اکثر بکس جو ہیں الحمدللہ یہ رکھی ہوئی ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح پوری اور بخاری وغیرہ سب تو آخری ایئر کی کتابیں ساری دے چکا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں، لیکن اس کو جج نہ کیجیے گا، ابھی ساری سیٹنگ رہتی ہے۔ یہ رہا بھائی، یہ ہے ٹیبل ٹینس، اور اس کے اوپر جو ہے نا کتابوں کا انبار لگا ہوا ہے، کیونکہ جب ہم لوگ پڑھتے تھے، میں اور میرے بھائی ایک ساتھ پڑھتے تھے، تو ہم لوگوں نے بہت ساری بکس ہوتی تھی، ابھی تو وہ اوپر الماری وہ بھری پڑی ہے، تو ہم نے آدھی بکس تو دے دی کیونکہ ہمیں 1 سال ہم فارغ ہوئے ہیں، تو ابھی یہ ساری کتابیں رہتی ہیں جن کو ایڈجسٹ کرنا ہے کہیں نہ کہیں، تو یہ اوپر کی طرف جو ہمارا لاؤنج اس میں ہم نے رکھا ہوا ہے۔ تو خیر یہ سارا کچھ، اور یہ رہی آپ کے بھائی کی میکینک کی دکان، یہاں بیٹھ کے کچھ نہ کچھ میں کرتا رہتا ہوں، کچھ ابھی یہ ٹائر ٹھیک کروایا اور ابھی اس کو اس میں رکھنا ہے اور اس کو سارے پیچز ٹائٹ کرنے ہیں، اس کے بعد اس کے ہینڈل کا کام بھی رہتا ہے وہ بھی کرنا ہے، تو کچھ نہ کچھ انجوائمنٹ شوق ہے چلتا رہتا ہے۔ بھائی ابھی میں جا رہا ہوں مسجد نماز پڑھنے، لیکن یار یہ دیکھو چیک کرو، صبح سے تو بارش نہیں ہوئی بلکہ ہلکی ہلکی ہوئی، لیکن یہ بڑا خطرناک سسٹم لگ رہا ہے، بالکل ڈارک کلاؤڈز آ رہے ہیں، اللہ خیری کے لیے ابھی روڈ صاف ہوئی ہیں۔ اور بھائی آپ کہاں بچ گئے یار، دوسرا دن بھی ختم ہونے والا، اداس نہ ہو یار، دوستوں کے پاس پہنچنا چاہتا ہے، یہ بھی اکیلا رہ گیا، سارے جانور یہاں پہ کٹ گئے۔
اور مزے کی بات یہ کہ بچے بھی نہیں ہیں ساتھ کوئی ورنہ بچوں کا ڈھیر لگا ہوتا ہے. بھائی یہ بھی نماز سے واپسی پر آپ کی بھابھی نے فرمائش کی کہ میرے لیے ویوی لے کر آنا، تو اسپیشلی ویوی پھر نہیں ملا آپ کے بھائی کو، تو آپ کا بھائی لے آیا یہ 3 چپس تاکہ کچھ نہ کچھ گزارا ہو جائے. اگر یہ بھی نہ لاتا تو پھر کہیں دور جا کے لانے پڑتے یا کوئی اور فرمائش آتی. اس سے بچنے کے لیے بندہ بھائی آپ کا یہ 3 چپس لے آیا، ہو گیا گزارا. کرنا پڑتا ہے یار کچھ نہ کچھ. ابے یہ کیا پڑا ہوا ہے یار؟ اوہ ہو. ابے یار یہ کیا یاد کرا دیا، اس میں تو تھوڑا سا کھانا پڑا ہوا بھی ہے. پورا پوش وغیرہ میں نے صاف کر دیا لیکن یہ ڈبہ مجھے ابھی نظر آیا. یار کیا یاد کرا دیا، ہائے ہائے ہائے. بکرا یاد آ گیا یار مجھے. کیسی اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیتے ہیں یار. اب یاد آ گئی، دل جو ہے نا، ہائے ہائے ہائے. ایسی دیکھو قربانی بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے محبت ڈال دیتے ہیں. اور کن چین کی چیزیں بھی، یہ چٹائی بھی باہر پڑی ہوئی دھوئی تھی، تو انسان بھی دوسرے سے ایسی محبت کرنے لگیں تو کیا ہی مزہ آ جائے. سارا معاشرہ جو ہے نا زبردست قسم کا ہو جائے. تو یار بارش کا موسم بن رہا ہے، دیکھتے ہیں شاید رات کو بارش ہو جائے. مسئلہ ہے نا لائٹ چلی جاتی ہے پھر سارے معاملات ڈس مز ہو جاتے ہیں. چلو یار. تو بھائی لائٹ چلی گئی اور دیکھو یار کتنا خالی خالی ہو گیا نا. کتنی رونق ہوتی تھی جب بکرے تھے، ہر جگہ بچے ہی بچے بکرے لے کے جا رہے ہیں. اور آج تو ایسی خاموشی کہ عجیب سا لگتا ہے یار. خیر آپ سمجھ گئے ہوں گے میں اوپر، اب میں یار اوپر کھڑے ہو کے ویڈیوز، سیدھی سیدھی بات ہے یار، چھپانا کیا. میں نیچے کھڑے ہو کے ایسی ویڈیوز نہیں بنا سکتا، میں تھوڑا سا ابھی جھجک ہے میرے اندر نا. تو خیر اپنے ٹیرس پہ کھڑے ہو کے یا اندر باہر کر کے ہی ویڈیوز بناتا ہوں. تو بھائی ابھی ہم حفصہ کو تھوڑی دیر پارک میں جھولے دلانے کے لیے آئے ہیں. حفصہ یہ دیکھو سارے دیکھ رہے ہیں آپ کو. حفصہ کو تھوڑی دیر جھولے دینے کے لیے، یہ چھوٹا سا جھولا سیٹ بڑی اچھی بنی ہوئی ہے، اس میں حفصہ بیٹھے گی. تھوڑی سی گندی ہوئی ہوئی ہے حفصہ. چلو خیر. او بیٹھو، زور سے پکڑنا ٹھیک ہے، چھوڑنا نہیں ہے. مزہ آ رہا ہے. تو بھائی بچوں کو بھی اپنے ٹائم دیا کریں ضرور ضرور، یہ بہت ضروری ہے. بعض لوگ اپنے بزنس جاب میں اتنا مشغول ہوتے ہیں بچوں کو ٹائم نہیں دیتے. اور آج کل جو بڑے ہو کر ماں باپ ترستے ہیں یار ہمارے بچے ہمیں ٹائم دیں. اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، یہ ساری وجہ نہیں ہوتی لیکن یہ وجہ بھی ہوتی. اتنا بچوں کو ٹائم دیں گے اتنا بچے آپ کے ساتھ فرینک ہوں گے اور کوئی بات آپ سے چھپائیں گے نہیں. تو یہ آپ لازمی کیا کریں. باقی یہ ہمارا فٹ سال گراؤنڈ ہے فیلکن کا، اندر ہی بنا ہوا ہے. ابھی تو کلوز پڑا ہوا ہے عید کے دن میں. اور یہ پارک ٹائپ تھوڑا سا، چھوٹے موٹے بچے کھیل رہے ہیں. یہ تو انہوں نے اچھا جھولا لگایا، پہلے نہیں تھا یہ. اچھا انہوں نے اسپیشل بچوں کے لیے بنایا. حفصہ نیچے نہیں آؤ گی؟ کیا دیکھ لی ہے وہ اتنی اوپر کھڑی ہوگی حفصہ. چلو جمپ نہیں مارنی، سلائیڈ. مزہ آ رہا ہے آپ کو اوپر ہیں؟ آؤ سلائیڈ سے نیچے آؤ، نیچے آؤ سلائیڈ سے. اوہ اتنی اسپیڈ میں. بھائی ہم حفصو کو لے کے گھر واپس آ گئے ہیں اور ابھی مغرب کی اذانیں ہو گئی ہیں. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا چلوں. حدیث ہے کہ جب مغرب کی اذانیں ہو جائیں، سورج غروب ہو جائے، تو اپنے بچوں کو باہر نہ چھوڑا کرو کیونکہ اس وقت جنات پھیل جاتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے مغرب کا جو وقت ہے اس میں بچوں کو اندر کر لینا چاہیے. اور جب تھوڑا اندھیرا ہو جائے اس کے بعد اگر نکلنا چاہیں تو پھر نکل جائیں، لیکن یہ وقت بچوں کو اندر رکھا جائے. یہ حدیث کا مفہوم ہے. تو اس وجہ سے اچھا یار آج کے ویلاگ کو میں اینڈ کرتا ہوں. اینڈ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بڑی زبردست بات بتاتا ہوں. ابھی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو اس کے دوران ایک آیت آئی تھی، تو سوچا وہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں تاکہ ہمارا دن اس بات کے اختتام پر ہو کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے.
اچھا، قارون جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ قارون کو اللہ نے بہت زیادہ دولت عطا فرمائی تھی، اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانوں کی صرف چابیاں جو ہیں وہ اونٹوں کے اوپر لد کے آتی تھی، اور اس کی جو چابیاں ہیں وہ ایک بہت بھاری برکم جماعت اس پہ بھاری پڑ جاتی تھی کہ اس کو اٹھانا، اتنا اللہ نے اس کو خزانہ عطا فرمایا تھا۔ لیکن ہوا کیا، اس وقت کے جو لوگ تھے انہوں نے اس کو کہا کہ تم اتراؤ نہیں، تم غرور نہیں کرو اور اپنے اوپر بہت فخر کرنا کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ گاڑی، یہ وہ خیر اس وقت جو بھی تھا ان لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ اتراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتے، لیکن اس نے بات کو نہیں مانا۔ اور یہ بھی لوگوں نے اس کو کہا کہ جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس طرح تم بھی احسان والا معاملہ کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، لوگوں پہ ظلم نہ کرو اور لوگوں پہ خرچ کرو۔ لیکن اس نے اس بات کو نہیں، لیکن جواب کیا دیا یار، یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ جواب کیا دیا اس نے جواب دیا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ جو سب کچھ مجھے ملا ہے یہ تو میری علم کی وجہ سے ملا ہے، میرے نالج کی وجہ سے ملا ہے، میرے ایکسپیرینس کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ اتنا خطرناک بول ہے یار کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ آج ہم لوگ اس کو بہت چھوٹا لیتے ہیں، جیسے کہ کوئی کہتا ہے یار میں نے یہ ڈگری لی اور پھر میں اتنا پیسہ کمایا اور یہ وہ ہے، اور میرا نالج، میری مائنڈ سیٹ، یہ اپنے اوپر کہنا، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس کو اللہ دیتے ہیں، کسی سے اللہ لیتے ہیں، تو اس پہ اترانا نہیں چاہیے۔ اور پھر ہوا کیا، اس نے اس بات کو نہیں مانا تو اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا، خزانوں سمیت ہلاک کر دیا اسے۔ تو یہ جس کے پاس جتنی بھی دولت ہو یار، کوئی مالدار ہے، کوئی جو بھی ہے، تو وہ اپنے مال پہ اترائے نہیں، ایک، اور دوسرا وہ احسان کرے دوسروں کے ساتھ جیسے اللہ نے اس کے ساتھ احسان کیا کہ اتنا اس کو عطا کیا، ٹھیک ہے۔ آج کل ہم اپنی وہ چیزیں دکھاتے ہیں، میں اتنا مالدار، میری یہ، میری وہ، میری یہ، یار اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ کیسے ہیں، تو یہ ہے۔ اور دوسری بات جو اہم ہے، جو اس کے بعد قرآن میں ہی آئی ہے، کہ بعض لوگ اس کو دیکھ کر بڑا ہی فخر کرتے تھے، یار کاش ہمارے پاس بھی یہ ہوتا، بالکل ایگزیکٹ ہماری تصویر کھینچی ہے یار اس آیت میں، کہ میں حیران ہوتا ہوں۔ اس آیت کو بار بار پڑھا ہے، لیکن جب بھی پڑھتا ہوں تو ایک عجیب سی وہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ بھی یار دیکھتے ہیں کہ یار، کیونکہ ہم لوگ تو یوٹیوبرز جیسے ہیں، ہم ایک دوسرے یوٹیوبرز کو دیکھتے ہیں، یار اس کے پاس کتنا پیسہ آ گیا، اس کے ویورز کتنے ہو گئے، اس کے پاس تو یار اب لاکھوں میں، کروڑوں میں کما رہا ہے، تو ایسی تمنائیں کرتے ہیں کہ یار میرے پاس بھی یہ ہوتا، میرے پاس بھی وہ ہوتا۔ تو یار ایسی تمنا بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے جو آپ کے لکھا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا، اور ضرورت کے بقدر آپ جو بھی بیانہ روی سے زندگی گزار رہے ہیں وہ گزارتے رہیں، کیونکہ جب بہت زیادہ مال آتا ہے تو اس میں خیر اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم آپ کیا پتہ آپ کے لیے وہ چیز خیر نہ ہو، اتنا زیادہ آپ دوسروں کو دیکھ کر جو ہے نا خواہش کریں کہ میرے بھی ایسے مل جاتا، ٹھیک ہے، پریشان ہو رہے ہیں اور اسی دگ و دو میں نہ حلال کو دیکھ رہے نہ حرام کو دیکھ رہے، کیونکہ جب لالچ آتی ہے، یہ بڑھتی ہے چیز، تو اس میں پھر انسان اندھا ہو جاتا۔ تو خیر رزق کے بقدر اللہ سے مانگنا چاہیے، لیکن دوسروں کو دیکھ کر لالچ میں اور اس کی تمنا کرنے شروع کر دینا، اور کاش 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 کے بول، تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے، ٹھیک۔ تو اس وقت کے جو علماء تھے انہوں نے لوگوں کو سمجھایا بھی کہ یار یہ تو ایسے نہیں ہے، بلکہ ان علماء نے ان کو کہا وقال الذین اوتوا العلم ویلکم، تمہارا ستیہ ناس ہو، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جس کی تم تمنا کر رہے ہو۔ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے وہ چیز بہتر ہے جو اللہ نے دی ہے، لیکن بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ آتی ہے، بعض کو نہیں آتی۔ خیر جب قارون ہلاک ہوا، جب ڈوبا، تو وہی لوگ جو تمنا کر رہے تھے کہ یار ہمارے پاس بھی ایسے خزانے ہوتے، ایسے جی سب کچھ ہوتا، وہ ان کا بول کیا تھا، اس وقت یہ بول سمجھ میں آیا کہ وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پھیلاتا ہے، جس کے تنگ کر دیتا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے رزق کو پھیلا دیا تھا، ہمیں اگر کم ہی ملا ہے تو ہم اس پہ بھی اللہ سے راضی ہیں، جس کو زیادہ ملا وہ بھی اللہ سے، لیکن زیادہ ملنے کی صورت میں وہ کرنا چاہیے جو میں نے شروع میں بتا دیا کہ احسان، دوسروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور اترانا نہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کل انشاءاللہ، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ای واللہ۔